بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں فیضان احمد۔ تو ناظرین، اسلام آباد حملے کے بعد دفاعی وزیر خواجہ آصف صاحب کا ملک کو حالت جنگ میں قرار دینا اور دوسری جانب چین کے خلا بازوں کی واپسی میں تاخیر اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف عدالتی کارروائیاں جاری اور سری لنکن ٹیم کی سیکیورٹی پر یقین دہانی، ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت پر دباؤ اور برسٹر گوہر صاحب کا 27ویں ترمیم کو جمہوریت کے خلاف قرار دینا۔ تو ناظرین، جو سب سے پہلی خبر ہے اس کی بات کی جائے تو وہ خبر کچھ یوں ہے کہ خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے، اسلام آباد حملے کے بعد کابل سے مذاکرات کی امید بیکار، پاکستان جنگ کے ماحول میں ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا کہنا تھا، اسلام آباد میں خود کش حملے کے بعد پاکستان حالت جنگ میں ہے اور کابل کے ساتھ مثبت مذاکرات کی امید رکھنا بے فائدہ ہے۔ حملے میں کم از کم 12 افراد شہید اور 36 زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب اسلام آباد میں بین الاقوامی تقریبات اور پنڈی میں کرکٹ میچ جاری تھا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ صرف سرحدی علاقوں تک محدود نہیں بلکہ اب اسے اسلام آباد تک لایا گیا ہے، جس کا مقصد پاکستان کو پیغام دینا ہے۔ پاکستان پوری طاقت کے ساتھ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ کابل کو سمجھنا ہوگا کہ دہشت گرد گروپوں کو کنٹرول کیے بغیر پائیدار امن نہیں آ سکتا۔ انہوں نے حالیہ سرحدی جھڑپوں کو بھی یاد دلایا اور کہا کہ پاکستان کا جواب سخت اور مؤثر تھا۔ اس ہفتے اسلام آباد میں 3 اعلیٰ ترک حکام آئیں گے تاکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تناؤ کم کرنے پر بات چیت ہو سکے۔ ترکی اور قطر اب دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، جو اس کے بعد اگلی خبر ہے، چینی خلائی مہم کے خلا باز محفوظ ہیں، زمین پر واپسی ملتوی۔ چین کے شینزو 20 مشن کے 3 خلا باز محفوظ ہیں اور معمول کے مطابق کام اور زندگی گزار رہے ہیں۔ چین کے مینڈ اسپیس انجینئرنگ آفس نے بتایا ہے، یہ خلا باز 5 نومبر کو زمین واپس آنے والے تھے، لیکن ان کا خلائی جہاز ممکنہ طور پر چھوٹے خلائی ملبے سے ٹکرانے کی وجہ سے واپسی ملتوی کر دی گئی ہے۔ نئی واپسی کی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی، لیکن ٹیم مختلف ٹیسٹ اور مشقیں کر رہی ہے۔ خلا باز یعنی جو 3 خلا باز تھے ان کے نام ہے چین ڈونگ، چین زونگ رئی اور وانگ جی۔ یہ 3 خلا باز ہیں۔ یہ ٹیم اپریل میں تیان گونگ اسپیس اسٹیشن میں پہنچی تھی اور 6 ماہ کا مشن مکمل کر رہی تھی۔ نئی مشن شینزو 21 نے 1 نومبر کو اسٹیشن سے کامیابی سے ڈاکنگ کی اور پہلی بار چوہوں کے تجربات کے لیے سامان بھی لے کر گئی۔ چین نے 2003 کے بعد اپنے خلائی پروگرام میں مسلسل ترقی کی ہے، اپنا اسپیس اسٹیشن بنایا ہے اور 2030 تک چاند پر انسان اتارنے کا ہدف رکھتا ہے۔ تو ناظرین، جو اس کے بعد اگلی خبر ہے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف قانونی کارروائیاں جاری۔ اسلام آباد کی اینٹی ٹیررزم کورٹ اے ٹی سی نے عمر ایوب صاحب، زرداج گل کے پاسپورٹ بلاک کرنے اور پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری شیخ وقاص اکرم کے خلاف ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ
جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ کارروائی سانحہ جانی ریلی کیس سے متعلق ہے۔ عدالت نے حکام سے رپورٹ طلب کی اور سماعت 3 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ یہ کیس پی ٹی آئی کی ستمبر 2024 کی ریلی سے متعلق ہے جس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نوٹس جاری کیے کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروانے کا حکام ناکام رہے۔ عدالت نے معاون اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ ملاقات یقینی بنائے۔ جج نے کہا کہ وکیل اپنے موکل سے نہ مل سکے تو کیس میں مدد کیسے کرے گا۔ عدالت نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر کے سماعت ملتوی کر دی ہے۔ تو ناظرین جو اس کے بعد اگلی خبر ہے، سری لنکن کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی یقینی، یہ محسن نقوی صاحب کا یہ کہنا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب نے کہا کہ سری لنکن ٹیم کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا ہے اور مہمان ٹیم کی سیکیورٹی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ محسن نقوی صاحب نے راول پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ کیا اور میچ کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں کو فروغ دینا سب کا مشترکہ مقصد ہے۔ میچ کی جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سری لنکا نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان ٹیم کے کپتان شاہین شاہ افریدی نے کہا کہ وہ پچھلی سیریز کی طرح اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کی پلیننگ 11 فخر زمان، سائم ایوب، بابر اعظم، محمد رضوان، سلمان علی آغا، فہیم اشرف، نسیم شاہ، حارث رؤف، حسین طلعت، محمد نواز، نسیم شاہ کو ابرار کی جگہ شامل کیا گیا ہے۔ تو ناظرین جو اس کے بعد اگلی خبر ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بھارت اگر روسی تیل خریدنا بند کرے تو ہم اس پر لگے ٹیرف کم کر دیں گے۔ واشنگٹن میں نئے امریکی سفیر کی حلف برداری کے موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت نے روس سے تیل خریدنا کم کیا ہے، اس لیے امریکہ بھارت کے ساتھ ٹیرف کم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ وہ بولے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان نیا تجارتی معاہدہ بن رہا ہے جو پہلے سے بالکل مختلف ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب بھارت ہمیں دوبارہ پسند کرے گا اور دونوں ملک قریب آ جائیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حکومت جلدی شٹ ڈاؤن ختم کرنے کے قریب ہے اور غیر قانونی تارکین وطن کو بڑی رقم نہیں دی جائے گی۔ تو ناظرین جو اس کے بعد آخری خبر ہے، بیرسٹر گوہر صاحب نے 27ویں ترمیم کو جمہوریت کی دھوکہ دہی قرار دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ آئین ایک مقدس ذمہ داری ہے لیکن 27ویں ترمیم کے بعد اس ذمہ داری کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت اب صرف ایک نام رہ گئی ہے اور وہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ ترمیم 26ویں ترمیم کا نامکمل ایجنڈا رکھنے کے مترادف ہے اور اسے پاس کرتے وقت حکام باکو میں موجود تھے، اس لیے انہوں نے اسے باکو ترمیم کہا۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ یہ ترمیم ذاتی مفادات کی خاطر کی گئی ہے اور اس سے صدر کو مکمل قانونی تحفظ مل گیا ہے جو جمہوریت اور قانون کی برابری کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ترمیم سے چیف جسٹس صاحب کے عہدے اور پاکستان کی بین الاقوامی عدالتی نمائندگی متاثر ہوگی۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں آئینی تبدیلیاں اتفاق رائے سے کی جاتی ہے لیکن یہ ترمیم بغیر عوامی یا
قانونی مشاورت کی گئی۔ تو ناظرین یہ تھی اپڈیٹ جو اس ویڈیو میں نے آپ تک پہنچائی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری ڈیلی کی ہر اپڈیٹ، ہر نیو خبر آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اب کے لیے اتنا ہی، فیضان احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جلد ملیں گے۔ اللہ حافظ۔